حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جناب اسرائیل آئے، میں جان نکالنے آیا ہوں، ایک تماچا رسید کر دیا، اللہ کے حضور حاضر ہو کہ عرض کی مالک وہ جناب کلیم نے تو یہ کیا ہے، جلالی ہیں آپ اپنی طبیعت کے تعلق سے، تو فرمایا ان سے جا کے کہیے کہ وہ بیل کی پشت پر ہاتھ رکھیں، جتنے بال نیچے آئیں گے اتنے 1000 سال عمر بڑھا دی جائے گی۔ تو حضرت اسرائیل عرض گزار ہوئے، اللہ کے پیارے کلیم علیہ السلام آپ بیل کی پشت پر ہاتھ رکھیں، جتنے بال آپ کے دست مبارک کے نیچے آئیں گے اتنے سالوں عمر بڑھا دی جائے گی۔ تو حضرت کلیم نے پوچھا پھر چلے 1000 سال ہو گیا، پھر نے کہا حضور پھر جانا تو ہے۔ تو پھر حضرت کلیم نے حقیقت پسندی کا سبق دیا، فرمایا اگر جانا ہے تو پھر آج ہی چلتے ہیں۔ او بھائی یہ زندگی ایک دن ہو یا 100 سال یہ گزر جاتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جناب اسرائیل حاضر ہوئے، عرض کی حضور چلیے اللہ کریم کی بارگاہ سے پیغام اجل آیا ہوں۔ تو حضرت خلیل علیہ السلام عرض کرنے لگے مالک کوئی خلیل بھی اپنے خلیل کے لیے پیغام اجل بھیجتا ہے؟ تو مالک نے فرمایا کوئی خلیل بھی اپنے خلیل کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے، تو ملنے کے لیے بلایا ہے تو آئیے نا۔ تو عرض کی مالک کو پیغام کبھی پہلے آ جاتا تو تیاری کر لیتے۔ تو کہا ابراہیم تندرست جسم میں جس دن پہلا درد ہوا تھا تو پہلا پیغام ہی تو بھیجا تھا، سیاہ بالوں میں جس دن سفید بال چمکے تھے تو پیغام بھیجا تو تھا، جس دن سیدھی کمر درد سے تھوڑی جھکنے لگی تھی تو پیغام بھیجا تو تھا۔ یہ پیغام تو یکے بعد دیگرے آتے رہے، آئے پیغام آئے، کبھی دادا کی چارپائی کو کندھا دیا، کبھی دادی کی چارپائی کو کندھا دیا، کبھی رشتہ داروں کے جنازے پڑے، کبھی ماں باپ کے جنازوں کو کندھے دیے، وقت تو سارے دیکھے، لیکن کیا خیال تھا صرف انہوں نے دنیا چھوڑنی تھی۔ ہمارا یہاں پکا ارادہ ہے، بہانے بازی کرتے ہیں ہم لوگ، میں بچوں کے لیے کر رہا ہوں۔ جن بچوں کے والدین ان کی پیدائش سے پہلے دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ بچے پلا نہیں کرتے، ان کے رزق نہیں آیا کرتا۔ آپ جائز ناجائز اکٹھا کر رہے ہیں بچوں کے لیے، جھوٹ بول رہے ہیں آپ۔ خدا را اس حقیقت کو سمجھنا، ایسے ہی حقیقت پسندی سے دور نہ ہو جانا۔ موت ہر وقت تلاش کرتی ہے، ڈھونڈ لیتی ہے، ایک ساتھ آگے نہ ایک ساتھ پیچھے، پھر جانا ہے اور بہرحال جانا ہے۔ بھول جاتے ہیں لوگ، نئی دوستیاں بنا لیتے ہیں لوگ، نئے تعلقات بنا لیتے ہیں لوگ، آہستہ آہستہ ہمارے بعد لوگ دوسروں کو قبول کرنا شروع کر لیتے ہیں۔ وہ میں قبرستان جایا کرتا تھا تو پہلے قبروں کے پیچھے زیادہ تر یہی لکھا ہوتا تھا آخری آرام گاہ۔ کچھ عرصہ پہلے چند سال ہوئے میں قبرستان گیا تو ایک قبر کے کتبے کی بیک سائڈ پہ لکھا تھا میں بہت اہم تھا، یہ میرا وہم تھا۔ وہم تھا میرا کہ میں بڑا اہم ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ کس نے کہا ہے میں اہم تھا؟ کوئی بھی نہیں، سارے کام چل رہے ہیں، کچھ بھی ایسا نہیں ہوا۔ بھائی اس حقیقت کو سمجھو، جانا ہے اور بہرحال جانا ہے، اور دنیا کو بہرحال چھوڑنا۔ حقیقت پسند بنے، اور یہ جو سہارے ہم نے لیے ہوئے ہیں جان بوجھ کر جھوٹ کے اور ڈانگ ٹپاؤ پالیسی کے، دیکھی جائے گی بس ٹھیک ہو جانا ہے بس تھوڑا، یا اس سے باہر آ جائیں۔ اب کتنی کو دیر، کتنا کو بچپنا، کتنا کو لڑک پن، کتنے کو شغل، کتنا کو تصویروں کی دنیا کی زندگی، کتنا کو خواب۔ وہ میں ایک دوست شکوہ کرنے لگے، کہنے لگے تھوڑا سا الجھ گیا تھا، امید تھی مجھے ڈھیر سارے دوست آ جائیں گے اور میری اس پریشانی میں میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے اور میں نکل جاؤں گا اس پریشانی سے۔ تو میں نے کہا یہ تو خوابوں کی زندگی ہے، جتنے لوگوں کے ساتھ آپ زندگی میں کھڑے ہوئے اتنوں نہیں آپ کے ساتھ کھڑے ہونا تھا۔ آپ خود اندازہ کر لیں، ہمیں بہت ساری چیزیں یاد آتی ہیں جب ہمیں کوئی کام بتاتا ہے تو سیم صورتحال دنیا کی ہے۔ ہم حقیقت پسند نہیں، کہانیوں کی دنیا میں زندہ ہیں، رنگوں کی دنیا میں زندہ ہیں، تصویروں کی دنیا میں زندہ ہیں، لائکس اور کومنٹس کی دنیا میں زندہ ہیں، سٹیٹس کی دنیا میں زندہ ہیں۔ حقیقت کچھ اور ہے، افسانہ کچھ اور ہے، خواب کچھ اور ہے، دن کا اجالا کچھ اور ہے۔ میرے بھائی سفر گھر بیٹھ کے میپ پر ماپنا اور ہے، اور سواری پر بیٹھ کر وہ منزلیں طے کرنا کچھ اور ہے۔
یاد رکھنا گھر بیٹھ کر یہ کہنا کہ میں آیا یہ اور ہے، اور جب پاؤں میں آبلے پڑ جائیں، چھالے پڑ جائیں، اور جب ذہن چکرانے لگے اور گاڑیوں میں بیٹھتے نظریں گھومنے لگیں، تو اس وقت منزلوں کا تعین کرنا یہ کچھ اور ہے۔ جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے۔ اپنی زندگی میں حقیقت پسند بنے، کبھی بھی آنکھیں بند۔ میں کبھی کبھی تڑپ جاتا ہوں، کچھ لوگ بڑے ہی حقیقت پسند تھے، بڑے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حقیقت پسند تھے، کبھی کسی خواب کا سہارا نہیں، کچھ نہیں۔ کسی نے بڑی تعریف کی حضرت عمر کی، کہا کیا بات، اور وقت شہادت کی۔ حضرت عمر نے ساری فضیلتیں اپنی سنی ہوئی تھیں، پر عاجزی کا منظر، خود عاجزی کر رہے تھے، ہمیں حقیقت بتا رہے تھے۔ فرمانے لگے تمہارا خیال ہے عمر کی بڑی شان ہے، لیکن یہ انداز عجز دیکھنا۔ فرمانے لگے میرے لیے دعا کرنا، مجھے زخم لگ گیا ہے، میں دنیا چھوڑ رہا ہوں، میرے لیے دعا کرنا۔ درجہ نہیں چاہیے، بس میری نیکیاں اور میری بدیاں معاذ اللہ برابر برابر ہو جائیں، میرا رب بس اتنا کہہ دے جا تجھے معاف کیا، اس سے زیادہ نہیں۔ یہاں تو جس نے 15 دن نفل پڑھ لیے ہیں اور 10 عمرے کر لی ہیں، اس کے پاس بھی چٹ ہے جیب میں جنت جانے کی۔ یہاں جس نے 5-6 اکٹھی مسلسل محفل نعت کرائی ہیں، اس کے پاس دونوں جیبوں میں لسٹیں نعت خان خطیب پیر دے گئے کہ تو فکر نہیں کرنی، تیرے لیے ہر چیز کنفرم ہے، تو بہت بڑا عاشق رسول ہے۔ جیبوں میں ڈگریاں لیے پھرتے ہیں لوگ، اور حضرت عمر کیا کہتے ہیں؟ دعا کرنا برابر برابر ہو جائے، برابر۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرا وجدان ہے، میں سادہ آدمی ہوں، دعوے سے بچتا ہوں، لیکن ایک فقیرانہ سا دعویٰ کرتا ہوں، امام جعفر صادق کا خالی نام لینے سے فیض نصیب ہوتا ہے۔ کسی کا قول نہیں سنا رہا، ذاتی بات کر رہا ہوں۔ ذکر کرنے سے، نام لینے سے طبیعت کے اندر نورانی فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں۔ اتنا بڑا آدمی، امام اعظم ابو حنیفہ فقہ میں سب سے بڑے امام ہے۔ کسی نے کہا عمر کتنی؟ فرمایا 2 سال کا حضور بڑھاپا، اور 2 سال فرمانے لگے عمر وہی 2 سال ہے جو امام جعفر صادق کی خدمت میں گزر گئی۔ اتنے بڑے آدمی سیدنا امام جعفر صادق حقیقت پسند بڑے تھے۔ حضرت داؤد طائی ان کے شاگرد ہیں، مرید ہیں، خلیفہ ہیں۔ ایک دن کہنے لگے ادھر آ داؤد، حضور حکم ہو۔ فرمایا میری آخرت کے لیے دعا کرنا، صرف تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے، امت کو پیغام دینے، میری آخرت کے لیے دعا کرنا۔ تو حضرت داؤد طائی رو پڑے، عرض کی حضور آپ حضور علیہ السلام کے نواسے، خاندان رسول ہیں، میں آپ کے لیے دعا کروں؟ تو فرمانے لگے یہی تو دعا کرانی ہے کہ کہیں قیامت میں نانا کے حضور مجھے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، دعا کرنا میں کامیاب رہوں۔ میں ڈھیر سارے ایسے سادات کو جانتا ہوں جنہوں نے زندگی بھر کسی کو بتایا نہیں میں سید ہوں۔ وہ کہتے تھے یار ذرا وہ سٹیٹس بن جائے، معیار بن جائے کردار و عمل کا، علم و فضل کا، پھر کریں گے اظہار۔ عاجزی میں رہے عمر بھر، خدا را حقیقت پسند بنے، ریالٹیز کو سمجھیں، جو اصل ہے اس پر آپ قائل ہوں، جو اصل نہیں اس پر آپ کبھی بھی۔ ایک اور حقیقت بھی اچھی طرح سمجھ لیں، یہ ڈھیر سارے لوگ جو رکے دیتے ہیں، پیغام دیتے ہیں اور مجھ سے محبت کی وجہ سے بار بار دعا کا کہتے ہیں، انہیں ایک حقیقت سے پردہ اٹھا کے بتانے لگا ہوں۔ یہ کائنات کی بہت بڑی حقیقت ہے کہ جس کو مشکل آئی ہے نا، اس کے لیے اللہ آسانی بھی فرمائے۔ بہت بڑی حقیقت ہے، کیوں کہ قرآن مجید نے کہا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، فرمایا بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی۔ یہ حقیقت ہے قرآن کی بتائی ہوئی۔ اس لیے جہاں جہاں بھی مشکلات ہیں وہ سمجھ لیں کہ بڑی جلدی یہ مشکلات دروازہ بنیں گی، اور جیسے ہی دروازہ کھلے گا سامنے آسانیاں نظر آئیں گی۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مجھ پر سخت مشکلات آئی، یہاں تک کہ بھوک کی وجہ سے، شدت بھوک کی وجہ سے میں زمین پر لیٹ گیا، اور ذرا میں پریشان ہونے لگا تھا کہ خود بخود میری زبان پر یہ آیتیں جاری ہو گئیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ فرمایا میں آیتیں پڑھ رہا تھا، اٹھ کے بیٹھا، چلنے لگا، کام میں لگ گیا، چند ہی دنوں میں اللہ نے ساری مشکلات کو آسان فرما دیا۔
یہ حقیقت ہے، اس حقیقت کو کبھی جھٹلانا. اس لیے یہ جو لوگ اکثر کہتے ہیں نا کہ جناب اسلام پر بڑی مشکلات ہیں اور حالات بڑے سخت ہیں اور فلانا کیا کر رہا ہے اور فلانا کیا کر رہا ہے، تو میں کہا کرتا ہوں یہ جتنا زیادہ گمہ ہوتا ہے نا طوفان اتنا تیز آیا کرتا ہے. گھٹن جتنی زیادہ ہو ہوا پھر اتنی. مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے. یہ کافر کیا سمجھتے ہیں جو ہم سے روز الجھتے ہیں؟ ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے. ایسا تو کچھ نہیں ہے کہ حالات بالکل ٹھیک نہیں ہوں گے. یہ جتنی مشکلات ہیں یہ اپنے پہلو میں آسانیاں لے کے آیا کرتی. میں کسی زمانے میں بڑی سخت تکلیف کا شکار تھا تو میری والدہ بڑے دبے لفظوں میں کبھی کبھی ماتھا چوم کہتی، پتر اللہ نے نہ دینا ہے سانبے ہی نہیں جانا. تو وہ چلے سادے لوگوں کا جملہ ہے اور اس جملے کے اندر ابھی بھی اتنے معاملات ہیں یہ کنٹرول کے انتظامات کے، میں واقعی نہیں سنبھال سکتا. وہ کئی سارے لوگ ملیں تو تب سنبھالے جاتے ہیں. بھائی ہر مشکل اپنے دامن میں آسانی رکھتی ہے. ڈسٹرب نہ ہو، مینٹلی طور پر پریشان نہ ہو. جیسے ہی مشکل آئے قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ آسانی لے کے آئے گی. اور ایک اور حقیقت بھی اچھی طرح سمجھ لیں، رزق بندے کو تلاش کرتا ہے. آپ کو گھر سے نکلنا ہے، کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے، لیکن جو جائز نہیں اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھانا. اس لیے کہ جو آپ کا ہے وہ تو آپ کو ڈھونڈ رہا ہے. بس آپ نے کوئی کاروبار شروع کیا نہیں، تھوڑی سی محنت کی نہیں، تو وہ جو آپ کا رزق ہے نا وہ آپ کو تلاش کر رہا ہے، وہ ڈھونڈ رہا ہے، وہ آپ تک پہنچ جائے گا. یہ اتنی بڑی. بہت سارے دوست آ کے کہتے ہیں مجھے کسی نے کہا تجھے بندش کر دیا. تو پہلے بھی کہہ چکا ہوں یہ ہو سکتا صحیح ہے اللہ نے بھیجا تھا آپ کی طرف اور رستے میں کسی بندے نے روک دیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی کمزور بات کیسے کر سکتا؟ اللہ نے بھیجا تھا بندے نے بندش کرا دی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کو بات کو سمجھیں، بھیجنے والا مالک ہے. سنیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا قیمتی فرمان. غربت کے ہاتھوں پریشان ہونے والے اور یہ کہنے والے کہ کئی کاروبار شروع کیے ہیں میرا چلتا نہیں، جو قدم آگے رکھتا ہوں پیچھے جاتا ہے، وہ یہ اس حدیث کو ذرا سنیں اور اپنے ذہن سے ان ساری آزمائشوں کو نکالیں. اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا رزق بندے کو اسی طرح تلاش کرتا ہے جیسے موت بندے کو تلاش کرتی ہے. یہ جہاں بھی ہو، جس مقام پہ بھی ہو، جب وقت آتا ہے تو موت پہنچ جاتی ہے نا. تو جب خدا کا ارادہ کرم ہوتا ہے تو رزق بھی پہنچ جاتا ہے. آپ محنت جاری رکھیں، کاروبار کرتے رہیں، جدوجہد کرتے رہیں، جو آپ کا ہے وہ آپ تک پہنچ جائے گا. اپنی زندگی میں حقیقت پسند بنے. یہ ایسے ہی دوسروں کے پیسوں پر موج کرنے کا ارادہ ترک کر دیں، کسی اور کے گھر جا کے پیٹ بھرنے کا خیال اپنے دل سے نکال دیں. حقیقت پسند بنے، جو آپ کا ہے وہ انشاءاللہ. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا ایک انار اللہ کے بارگاہ میں کسی غریب کو دیا انار. تو آپ فرماتے تھے مجھے اس کے بدلے 10 آئیں گے، چونکہ قرآن کہتا ہے ایک کے بدلے 10. تو دروازے پہ ایک شخص آئے دینے کے لیے، وہ دیا آپ نے تو ایک شخص صاحب انار لے کے آئے تو انہوں نے مولا علی شیر خدا کو 10 دیے. آپ فرمانے لگے یہ نہیں ہمارے. کہنے لگا آپ کے ہیں؟ فرمایا ہمارے نہیں. کہا آپ کے ہیں؟ یہ ذرا یقین کا حسن دیکھیے. فرمایا ہمارے نہیں. کہا جناب آپ کے ہی ہیں؟ فرمایا نہیں ہمارے تو آنے تھے 11، چونکہ ایک کے بدلے میں اللہ نے 10 دینے تھے، ایک ہمارے والا اور 10 اللہ کی طرف سے انعام آنے والا. اس شخص نے جیب میں ہاتھ ڈالا، کہنے لگے اے شیر خدا آپ کے یقین کامل پہ بھی قربان جاؤں، میں 11 ہی لایا تھا، بس دیکھ رہا تھا شیر خدا کیا فرماتے ہیں. آپ کا یقین، آپ کا اللہ کی ذات پر بھروسہ، کیا خوبصورت انداز ہے. محنت تو کی ہے کسی کے گھر میں، مزدوری تو کی ہے کسی کے ہاں، نوکری تو کی ہے کسی کے ہاں، لیکن وہ کی کسی بندے کے ہاں ہے. رزق بارہ اللہ عطا کرے. میرا خیال ہے اگر یہ ذہن بن جائے تو یہ جو ہم روز شکوے کرتے ہیں نا فلانا ظالم ہو گیا، فلانا جابر ہو گیا، فلانا فاسق ہو گیا، اگر کوئی ہے تو ظاہر ہے وہ اپنے جرم کی سزا پائے گا، لیکن ہم اس آزمائش سے بھی باہر آ جائیں. زندگی حقیقت پسندوں والی گزاریں. خیالات کی دنیا، خوابوں کی دنیا، لوگوں پر بھروسہ، بندوں سے امیدیں، مخلوق خدا پر توجہ، اتنے مل جائیں گے، اتنے آ جائیں گے، فلانا اتنی مہربانی کر دے گا. ان ساری جو ہماری حقیقت پسندی سے دوری ہے، اس ساری چیز، یہ ساری خوابوں کی دنیا ہے. آپ حقیقت کی دنیا میں آئیں، زمین پر آئیں،
کبھی بھی وہ کسی نے کہا تھا محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سے خود محبت کر، کنارے سے کبھی اندازہ طوفان نہیں ہوتا، پانی میں اترے تو پتہ چلتا ہے پانی کتنا کتنا ہے۔ اس لیے عزیز بھائی میری بالخصوص نوجوانوں سے گزارش ہے، حقیقت پسند بنو یار، آپ جو نہیں ہیں وہ بننے کی ضرورت، بہت پہلے کہا تھا پھر کہتا ہوں، ایک بزرگ کہتے ہیں میں ہر ایک سے نصیحت لے لیتا تھا، ایک طوائف گزر رہی تھی تو وہ بھی مجھے نصیحت کر گئی، میں نے اسے کہا کہ پردہ کر، اللہ سے ڈر، اس نے ایسا جواب دیا کہ کئی گھنٹے بابا جی بے ہوش رہے، کہتے میں نے کہا پردہ کر اللہ سے ڈر، تو کہنے لگی حضور معاف کرنا، آپ نے ایک بات کی ہے تو ایک میں بھی کر لوں، میں نے کہا بیٹا کر لو، تو کہنے لگی میں انشاءاللہ توبہ بھی کروں گی، پردہ بھی کروں گی، اور ایک بات کرنی ہے، میں جو ہوں وہی کہلاتی ہوں، آپ بتائیے آپ جو کہلاتے ہیں آپ وہ ہیں کہ یہاں ڈھونگ رچایا ہوا ہے؟ سچ بتائیں، لوگ تو آپ کو ولی اللہ مانتے ہیں، درویش صوفی فقیر خدا ترس مانتے ہیں، آپ نے ڈھونگ رچایا جو آپ ہیں بھی۔ فرماتے اللہ اکبر کا اور بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑا، اور پھر میں اسے ڈھونڈتا رہا، زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو، او بھائیو حقیقت پسند بنو، یہ جو ہم نے بہانے بازی اپنے ساتھ لگائی ہوئی ہے، اپنے ساتھ دھوکہ کرنا چھوڑ دو، اپنے آپ کے ساتھ ظلم چھوڑ دو، اپنے آپ کے ساتھ زیادتی چھوڑ دو، اپنے آپ کے ساتھ جان بوجھ کر خوش فہمیوں میں زندہ رہ کر عمل سے دور ہونا اور اپنے لیے معاذ اللہ قیامت کی سزائیں اکٹھی کرنا، اسے چھوڑ دو۔ حقیقت حال پر میں، اللہ مجھے معاف کرے، خدا نہ کرے میرے منہ سے کوئی ایسی بات نکلے، یہاں لوگ بچے داخل کرانے آتے ہیں، کہتے ہیں یہ بچہ داخل کر لیں، حفظ کرا دیں، ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا، تو میں کہتا ہوں آپ کی ابھی 45 سال عمر ہے، آپ اپنی بخشش کے لیے خود تیاری کیوں نہیں کرتے؟ یہ بچہ آپ کی بخشش کے تو کرائے گا، حدیث میں موجود ہے، لیکن میرے بھائی یہ کیا بات ہوئی، آپ نہ جائز دیکھیں نہ ناجائز دیکھیں، نہ نماز کا خیال کریں نہ حدود اللہ کا خیال کریں، اور آپ نے ذہن بنا لیا ہے کہ بچہ داخل کرا دیا تو بخشا دے گا۔ اور وہ جو بخشانے والی بات ہے نا مشکات میں، اس کے بھی لفظ کیا ہے؟ فرمایا جو قرآن مجید کو پڑھے اور قرآن کے حلال کو حلال جانے اور حرام کو حرام جانے، وہ اپنے خاندان کے 10 بندے لے کر جنت میں جائے گا۔ میں انکار نہیں کرتا، یہ بہت بڑی بشارت ہے، حافظ بندے جنت میں لے کے جائیں گے، اور اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے عالم دین کے شاگردوں کی تعداد آسمان کے تاروں کے برابر بھی ہوئی تو اللہ عالم کی سفارش ان کے حق میں قبول فرمائے گا۔ یہ بات درست ہے، پر یہ کہ آپ بھروسہ کر کے بیٹھ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا حضور جو کلمہ پڑھے گا جنت میں جائے گا، تو یہ روایت میں بیان کر دوں تو حضرت عمر قریب تھے، عرض کی حضور اس طرح تو لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے، تو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ رہنے دو، ان کو وہی باتیں بتاؤ جو عمل کے قریب کریں۔ بڑی خوش فہمیاں ہیں، نا عاقبت اندیشیاں ہیں، کبھی کبھی لوگوں کی باتیں سن کے ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ یار چھوڑ دیں، آپ حقیقت پسند بنیں، کم از کم میں، کم از کم آپ، ہم تو اتنا سوچیں کہ یار بس جو اصل ہے اس پر رہیں، اصل سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں، ورنہ پھر زندگی ہواؤں کی نظر ہو جائے گی، خوابوں میں جینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ آنکھ کھولیں، بیدار ہوں اور بیداری میں زندگی گزاریں، آپ کو لطف آئے گا کہ جو آپ ہیں وہی آپ کر رہے ہیں۔ میں اللہ کے حضور بڑے درد دل سے آج عرض گزار ہوں، اے اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو، پاکستان والوں کو اللہ حقیقت پسند کر دے، محنت کا عادی کر دے، کردار و عمل کو ٹھیک کرنے والا کر دے۔